رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. آمین اللہم ربنا آمین. لاسٹ ہم نے سورہ اعراف سٹارٹ کی تھی اور ہم نے آیت نمبر 18 تک کر لیا تھا کور. ٹھیک ہے، اور اس میں جو آیت تھوڑی بہت میرے ذہن میں رہی وہ یہی رہی کہ نامہ اعمال میں انسان کا یہ ہے کہ نیکی کے پلڑا بھی رکھا جائے گا اور برائی کا پلڑا بھی رکھا جائے گا، اور جس طرف انسان کا جھکاؤ زیادہ ہوگا وہی اس کے لیے فیصلہ ہوگا. تو میں نے 2-4 باتیں کی تھی، اسپیشلی حسن اخلاق کی بات کی تھی اور کچھ تسبیحات. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ماشاءاللہ کو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ الحمدللہ جو لفظ ہم کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تذکرہ کیا تھا. تو آپ لوگ الحمدللہ کی بھی تسبیح کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ ذکر سے اپنے آپ کو تر رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ذکر کرنے سے انشاءاللہ ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے اور انشاءاللہ ہمیں ایک سکون سا ملے گا، اور انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچے رہیں گے اور شیطان کے وسوسوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو زبان کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو آپ 24 گھنٹے کما سکتے ہیں. سوتی ہوئی حالت کے علاوہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی بات ناگوار ہو رہی ہے تو آپ اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کا حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی چلتا ہے، اور انشاءاللہ حسن اخلاق وہ عمل ہے جو نامہ اعمال میں جب رکھا جائے گا تو وہ نیکی کا پلڑا بھاری کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس نامہ اعمال پر کام کریں، اور اسپیشلی حسن اخلاق اچھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے، اور ہمیں جو غصہ آ جاتا ہے اللہ معاف کرے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اسے محفوظ رکھے، اور جو بھی غلطی ہو جاتی ہے اس پر آن دا اسپاٹ جیسے ہی خیال ہے فوراً سے استغفار شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شیطان کا ایک ٹاپک پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو بہکا کر جنت سے نکلوا دوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال قرآن میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن میں 3-4 جگہ پر الگ الگ طریقے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہاں جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ کافی سارے پوائنٹس ہیں، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پڑھا ہوا ہے واقعہ، اور یقین مانے میں نے بھی کافی دفعہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ لیول پر اس کو پڑھایا ہوا ہے، لیکن قرآن کے واقعات کے اندر ایک اٹریکشن ہے یا ایک معجزہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھو آپ کو نیا لگتا ہے اور آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی لیسن نکالتے ہو. آیت نمبر 19: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں انجوائے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر چیز کی تمہیں اجازت ہے لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور اگر جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے. اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ابھی جو ہم مر جائیں گے نا اس کے بعد جو ہمیں جنت ملے گی یہ وہ جنت آبویسلی نہیں ہے. مرنے کے بعد تو ہم ایک ایسی جنت میں جائیں گے جہاں کسی بھی چیز کی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بظاہر تو جنت میں تھے، لیکن جنت کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ جنت میں ہمیں کوئی چیز منع نہیں ہوگی. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں جنت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سب کرو لیکن یہاں نہیں جانا. تو جب ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے تو ہم جب دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں کسی چیز کی منع ہے تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ بھی منع ہے وہ بھی منع ہے؟ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اصل خواہشات تو جو مرنے کے بعد جنت ملے گی وہاں پوری ہوں گی. انسان کی دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز کی رکاوٹ اس سے ہوتی ہے. تبھی یہاں پر اتنے بڑے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اتنی بڑی جنت دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا گیا کہ یہاں نہیں جانا. تو اگر آپ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ کو کسی چیز میں اسٹاپ لگ گیا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمیں منع ہے ایسا کرنے سے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منع کرنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ دنیا جو ہے نا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی اگر ہم جنت میں جائیں گے تو۔ یہ دو تین باتیں اپنے آپ کو ہمیں یاد دلانی چاہیے، جس سے ہمیں کیا ہو جائے گا، تسلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا کہا کہ ظالموں میں سو جاؤ گے اگر ایسا کرو گے تو۔ اور دوسرا یہ کہ ایک انسان کے اندر تجسس ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کو پوری کھلی آزادی دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب ہم جیسے مثال کے طور پر گھر سے باہر جاتے ہیں تو بچوں کو کیا تاکید کر کے جاتے ہیں کہ چولہے کے پاس نہیں جانا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں کزنس بھی ہوتے تھے تو نانی وغیرہ سو جاتے تھے نا، تو اللہ معاف کرے ہم لوگ چولہے کے پاس ہی جایا کرتے تھے۔ وہ میری بہن اس دن یاد دلا رہی تھی کہ ہمیں بڑے منع کرتے نا کہ آپ کو چولہے کے پاس نہیں جانا، اور ہم کیا کرتے ہیں، تب سو جاتے ہیں تو سب سے پہلا حملہ چولہے کے پاس ہی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں حملہ؟ کیونکہ ہمیں کھلی اجازت دن میں نہیں ہوتی اس کو ہاتھ لگانے کی۔ تو جب بڑے سو جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ انسانی فطرت ہے نا یہ کہ کیونکہ جب آپ کو اسپیشلی منع کیا جاتا ہے نا تو آپ کو تجسس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایکچولی چھپا ہوا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھی انسان تھے، تو ان سے شیطان نے پھر یہی غلط کام کروا لیا۔ اگلی آیت دیکھیے، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ کا لفظ جو ہے نا، وسوس بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری زندگی میں بھی وسوسہ بہت آتا ہے۔ وسوسہ دل میں آنے والے خیال کو کہتے ہیں، اور یہ وسوسہ پھر جو ہے نا اگلا اسٹیپ پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے، اور پھر جب شدید ہو جاتا ہے تو ہم پھسل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دل میں خیال آتا ہے، اور پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیے گا کہ شیطان مزید وعدے کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے وسوسوں کو جھٹک دے تو آگے کا اسٹیپ شیطان نہیں کرتا، لیکن اگر ہم وسوسوں کو تول دیں تو پھر آگے کے اسٹیپس بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیں، اور کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی اور وجہ سے منع نہیں فرمایا مگر اس وجہ سے کہ کہیں تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب اس کو کام کروانا تھا، اللہ کے حکم کے خلاف لے جانا تھا، تو اس نے وسوسہ ڈالا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ معاف کرے جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ معاف کرے اس درخت کے پاس گئے تو ان کے کیا ہو گئے تھے، سطر کھل گئے تھے۔ اور پھر قرآن کے دوسرے مقامات پہ یہ آتا ہے، شاید آگے بھی آئے گا، آگے کی آیت میں بھی ہاں آ رہا ہے کہ انہوں نے فوراً سے اپنے اوپر جنت کے جو درخت ہوتے ہیں نا وہ ڈال دیے، کیونکہ فطرت کے اندر حیا ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا سطر کھل جائے گا تو آپ اپنے آپ کو فوراً سے چھپانے کی کوشش کرو گے۔ اور شیطان نے بھی اتنی پلاننگ سے ان کو بہکایا کہ صرف منع نہیں کیا درخت کے پاس جانے سے، بلکہ یہ کہا، ریزن بھی دے دیا کہ اللہ نے پتہ ہے کیوں منع کیا ہے، کہ اگر تم اس درخت کے پاس چلے جاؤ گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ رہ جانے کا کیا مطلب ہے کہ پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اب ایک بات بتائیں کہ زندہ رہنے کی خواہش ہم سب کے اندر ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم فلاں چیز کو ہاتھ لگا لیں گے تو ہم ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے اور کبھی مریں گے نہیں، تو اللہ معاف کرے ہم سب وہ کام کر لیں گے۔ مرنے سے ڈر لگتا ہے ہم سب کو۔ تو شیطان نے بھی بہکانے کے لیے نا ایک ریزن بھی دیا۔ اگر صرف شیطان کہتا نا نہیں جاؤ 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 درخت کے پاس چلے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی منع کیا ہے، تو وہ شاید نہیں بہکتے۔ تو شیطان نے اپنی طرف سے ایک ریزن یہ دے دیا کہ ایسا ہوگا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہ جاؤ گے، تو پھر ظاہر سی بات انسان ہے، لالچ آ گئی ہوگی ان کے دل میں اور شیطان نے بہکا لیا۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے کہ شیطان نے صرف اسپرنگ نہیں کی تھی بلکہ کیا کہا تھا، وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، دونوں سے قسمیں کھائی تھیں کہ میں تم دونوں کا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ یعنی کہ اس حد تک بہکاوے میں آگے نکل گیا تھا کہ قسمیں کھانے پر بھی آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا، قسم کھاتا ہوں کہ جاؤ جاؤ میں تمہارا کون ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اتنی حد تک اس نے بہکانے کی کوشش کی تھی ان کو۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس ان کو مائل کر لیا دھوکے کے ساتھ۔ ایٹ لاسٹ شیطان کامیاب ہو گیا اور ان لوگوں کو مائل ہو گیا دھوکے کے ساتھ قائل کرنے میں۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب ان دونوں نے جیسے ہی اس درخت کو ٹچ کیا یا اس کا پھل کھایا تو ان کے سطر کھل گئے اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اوکے، اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آواز دی، فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
فَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے آواز آئی کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور میں نے تم دونوں کو گائیڈ بھی کیا تھا کہ شیطان کیا ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان سے ہو گئی غلطی، کیونکہ شیطان کی پلاننگ ہی ایسی تھی کہ پہلے کان میں وسپرنگ کی، پھر الٹے سیدھے جھوٹ بولے، پھر قسمیں کھائیں۔ تو اللہ معاف کرے، اتنا حد تک شیطان بہکاتا ہے تو ہم بھی سلپ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی انسان تھے اور ان سے obviously غلطی بھی، اور ان کی غلطی سے ہمارے لیے لیسن ہے۔ اتنے بڑے انبیاء کو بھی شیطان بہکا سکتا ہے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ تو ہمیں کتنا زیادہ شیطان سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور کتنا زیادہ شیطان کے حربوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ریئلائز ہوا، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات معافی سکھائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ اللہ ہی نے سکھائی تھی، سورہ بقرہ سے پتہ چلتا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب یہ سوچے کہ معافی کرنے کے لیے دعا کتنی اسپیشل ہوگی، کہ اللہ سکھا رہے ہیں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو ہمیں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم بھی کیا کریں، معافی کے جو الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے تو ہمیں قرآن کے الفاظ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے الفاظ بہت ہی زیادہ ناقص ہوتے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں، زیادہ سے زیادہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دیجئے۔ ہمارے الفاظ کے اندر وہ پاور، وہ جامعیت نہیں ہوتی ہے جو پیغمبر کے الفاظ میں ہوتی ہے، اور اللہ نے سکھائے ہوتے ہیں ان کو۔ تو ہمیں قرآن کا علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہمارے لیے آتی ہیں، کچھ دعائیں آتی ہیں، تو ان کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ دے ور رانگ۔ اصل بات کیا ہے معافی میں، انسان ایکسیپٹ کرے کہ اس نے غلط کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا یا ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے، جب میں بھی یہ دعا پڑھتی ہوں تو مجھے یہی فیلنگ آتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ معاف کرے یا اللہ ہم پر رحم نہ کرے تو ہم کتنے بڑے لوزر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی معافی، اللہ کا رحم و کرم ہم پر ہونا ہمیں نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اور کوئی بھی غلطی ہو تو سب سے پہلے انسان کے اندر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ اس نے غلط کیا ہے، کیونکہ معافی توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پاس پر شرمندہ ہونا ہے، بس ہنسنا نہیں ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا پبلک گیدرنگز میں، تو اپنے ماضیوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی بڑے گناہ گار تھے، اور ہم بھی بڑی میوزک سنا کرتے تھے، اور ہم بھی پردہ نہیں کرتے تھے، اور ہماری شادیوں میں یوں کیا، ہم نے یوں کیا، فخر یہ انداز میں اللہ معاف کرے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو فخر نہیں کرنا ہے، باقاعدہ شرمندہ ہو کر ہم اس طرح کی گفتگو کریں، اور بار بار دوسروں کے سامنے مینشن نہ کریں، اللہ ہی کو بتائیں کہ ہم نے یہ غلطیاں پاسٹ میں کی ہیں اور ہم شرمندہ ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ یہ توبہ کی شرائط میں سے ہوتا ہے کہ آپ معافی مانگو پاسٹ پر، اور فیوچر میں بہتر بننے کی کوشش کرو تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے یا ہم پر رحم نہ کرے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، سچی لو لگانی چاہیے، اور حقیقت میں شرمندہ ہونا چاہیے انشاءاللہ، تو پھر آگے کا سب اچھا ہو جائے گا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب تم کیا ہو، ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور انسان کو بھی شیطان کا دشمن ہونا چاہیے، لیکن اللہ معاف کرے ہم شیطان کو اپنا دشمن نہیں بناتے۔ شیطان تو ہے ہمارا دشمن، لیکن ہم نہیں کرتے اس سے دشمنی۔ حالانکہ ایک بات بتائیں، دنیا میں اگر ایسا ہو آپ کا کوئی دشمن بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً سے کیا کہیں گے، میں بھی اس کی دشمن ہوں، بولیں گے نا۔ لیکن شیطان کے ساتھ ہم ایسا نہیں کرتے، وہ تو ہے ہی دشمن ہمیشہ سے، لیکن ہم اس کو دوست بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان تو دشمنی نبھا رہا ہے، لیکن انسان نہیں نبھاتا۔ آپ کوئی بھی غلط کام اللہ کے خلاف کرتے ہو نا، تو ایک طریقے سے آپ شیطان کی بات مان رہے ہو۔ بات کس کی مانی جاتی ہے، دوست کی یا دشمن کی؟ دوست کی مانتے ہیں نا، تو انڈائریکٹلی ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہمیں بھی دشمنی پر اتر جانا چاہیے۔ دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے نا، اگر 100% کرتا ہے تو ہم 200% کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی ہمیں اچھی نہیں لگتی، کوئی ہمیں نیگیٹو ذرا سا بن کے دکھائے تو ہم اور ڈوز بڑھا دیتے ہیں نیگیٹو ہونے میں۔ اس نے ایک کڑوی بات کری، ہم 10 کڑوی بات کرتے ہیں، اس نے ایک لگایا ہم 10 لگاتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ تو نہیں کرتے ہم۔ شیطان تو جتنا بھی ہمارا نقصان کر دے ہم تو ویلکم ہی کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ اهْبِطُوا، تم یہاں سے اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ یاد رکھنا چاہتے ہوئے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو، رائٹ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اب زمین میں رہو، تمہارے لیے ٹھکانا ہے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ایک وقت تک رہو گے، اور پھر جب ظاہر سی بات ہے سنگل موت آئے گی تو پھر واپس دنیا سے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک رکو کمپلیٹ ہونے میں ایک اور آیت ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے زمین پر، یعنی کہ اور وہیں مرنا ہے، اور پھر اسی میں سے نکالے جاؤ گے. زمین میں اترو، وہیں رہو گے، موت آئے گی، مر جاؤ گے، اور پھر زمین کے اندر دفن ہو جاؤ گے، اور پھر وہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو جنت والا واقعہ ہے وہ ختم ہوا. بہت پیارا لگا مجھے، وہی میں آپ سے شروع میں کہہ رہی تھی، ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. کیا قرآن کے الفاظ ہیں، وہی الفاظ ہیں، اتنی دفعہ پڑھے ہیں میں نے، اتنی دفعہ، لیکن آج واپس ایسا لگا کہ مزہ ہی آ گیا. دو چیزیں جو اسپیشلی مجھے کلک کی ہیں وہ یہ فوسوسہ کا لفظ ہے، اور پھر وقاسمہما کا لفظ ہے. آیت نمبر 20 اور 21 کو اگر آپ دیکھیں کہ شیطان آ کر پہلے کان میں ہلکی سی بات ڈالتا ہے. اگر ہم اس کو اگنور کر دیں نا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے وسوسوں کو تول دیتے ہیں نا تو پھر شیطان مزید ہم سے جھوٹے جھوٹے وعدے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قسمیں تک کھانے پر اتر جاتا ہے. کر لو گناہ، کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو آرام کے دن ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اور اتنا بھی کیا نیک ہونا، باقی سارے لوگ بھی یہی گناہ کر رہے ہیں، تم کیا کرو گے نیک بن کے. تو یہ ساری چیزیں نا شیطان کرتا رہتا ہے. اوکے، تو انشاءاللہ اس واقعے کو آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتا ہے. اس کے بعد والی آیت بھی بہت پیاری آیات ہیں، بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہیں. آیت نمبر 26 سے آنورڈ ایک اور رکوع ہم کور کر لیتے ہیں. اب آ رہا ہے نیا ٹاپک، یا بنی آدم. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ کر پوری ان کی اولاد کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اے اولاد آدم، اولاد کی آدم علیہ السلام کی اولاد کون ہوئی؟ ہم ہوئے نا. حضرت علیہ السلام ہمارے والد ہیں، اور ہم سب کی سب پوری امت ان کی اولاد ہیں. ہمیں کچھ حکم دیے جا رہے ہیں. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا اتارا ہے؟ لباس اتارا ہے. ٹھیک ہے، وہ چھپاتا ہے تمہارے قابل شرم حصوں کو، اور تمہارے لیے زینت ہے. وریشا کا مطلب ہوتا ہے زینت ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ ذرائع اتارے ہیں جن کے ذریعے سے جو کاٹن ہوتا ہے نا، لباس جس سے ہمارا بنتا ہے، وہ بنتا ہے. صحیح ہے، تو اللہ نے اتارا ہے ہمارے لیے لباس. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں وہ اس کی اوریجن کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے ہمیں. تو لباس بھی اوپر سے اترا ہے کا مطلب کچھ ایسی چیزیں آسمان سے اتری ہیں. مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے تو زمین پیداوار کرتی ہے، اور پھر اس میں کاٹن نکلتا ہے اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں. بہرحال کوئی بھی چیز جو ہے نا ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے ریڈی میڈ. ہمیں لگتا تو ہے کہ مارکیٹ سے آ جاتے ہیں کپڑے، لیکن یہ کپڑا پورا ایک پروسیس سے ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، اسی لیے انزلنا کا لفظ یوز ہوا ہے. اچھا، اب اصل بات کیا ہے کہ لباس کرتا کیا ہے؟ لباس کے نا دو کام ہیں. اگر لباس یہ دو کام پورے نہیں کرے تو بندہ لباس پہنتا ہے نا، اس کا مقصد پورا نہیں کرتا. دو مقاصد ہیں. ایک کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ مقصد یواری سواتکم، وہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے. اگر کوئی شخص لباس پہنے اور وہ پہننے کے بعد بھی اللہ معاف کرے ننگا نظر آتا ہے تو وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کر رہا. اور دوسرا کیا؟ وریشہ، لباس خوبصورتی کا کام کرتا ہے. ہم جو ہے نا ایک ہی لباس نہیں پہن سکتے. حالانکہ جتنے بھی جانور زمین پر اترے ہوئے ہیں نا، جیسے کہ فراگ ہے، زیبرا ہے، ایلیفنٹ ہے، گائے بھینس بکرے، سب کے کیا ہیں؟ لباس پرماننٹ ہیں. کہ اللہ کی طرف سے ان کی جو کھالیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پرماننٹ ہیں، اور وہ لوگ اس کو بدل نہیں سکتے، نہ کلر بدل سکتے، نہ کچھ اور کر سکتے. لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم چاہیں جس کلر کا لباس پہنے اور جس ڈیزائن کا لباس پہنے، روز اپنے آپ کو خوبصورتی بخشتے ہیں. اور سب سے زیادہ پیسہ اور سب سے زیادہ ٹائم جس چیز پر خرچ کرتے ہیں وہ لباس ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو خوبصورتی کا تو ہم اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارا لباس ہمارے قابل شرم حصوں کو نہیں ڈھکتا تو اللہ معاف کرے ہم لباس کا مقصد پورا نہیں کر رہے. مثال کے طور پر لباس پہننے کے بعد اگر آپ اپنا سینہ کھلا رکھو، دوپٹے سے کور نہیں کر رہے اور ٹائٹ ہے،
پورا آپ کا چیسٹ والا سائڈ جو عورتوں کا ایک قابل شرم حصہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے نامحرموں کے سامنے. ایون کہ آپ کو پتا ہے کہ عورت کو عورت کے سامنے بھی اتنے ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے کہ ہر چیز نظر آ رہی ہو، بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی اچانک خواتین بھی آ جاتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنا سینہ ضرور کور کرو. اتنی حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح اگر ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ٹائٹ جینس کی پینٹ پہن لی جس سے اللہ معاف کرے ہمارے شیپ تک نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں گناہ کے درجے میں آتی ہیں. نامحرم مردوں کے علاوہ عورت کا بھی عورت سے پردہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت کا دوسری عورت سے کتنا پردہ ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا پردہ مرد کا مرد سے ہے اور عورت کا عورت سے ہے. یہ چیزیں ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، واپس آئیں گی لیکن ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں تو میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ عورت بھی عورت کے سامنے کورڈ رہے گی. کوئی بھی چیز آپ کی اتنی ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا سب کچھ نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، کپڑے پہننے کے باوجود بھی اللہ معاف کرے جو عورتیں ننگی نظر آتی ہیں ان کے لیے بہت سخت وعید آتی ہے کہ تم کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگا پن تمہارا نظر آ رہا ہے، تو بہت ہی سخت وعید آتی ہے، پسندیدہ نہیں ہے یہ عمل. ٹھیک ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ. اور یہ تو چلو ظاہری لباس ہر کوئی پہن لیتا ہے، لیکن اصل میں اگر کوئی لباس پہننا ہے تو وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے. یہ سب سے بہتر لباس ہے. ایک تو ظاہری لباس ہوتا ہے نا جو روز ہم صبح چینج کرتے ہیں یا شاور لے کر چینج جب بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ظاہری لباس ہے. اور کچھ لوگ ظاہری لباس میں ہی ساری ایفرٹ لگا دیتے ہیں. لیکن ایک لباس آپ کے اندر کا ہوتا ہے جس کو آپ کا تقویٰ کہا جاتا ہے. تو آپ اس پہ بھی کام کریں، یعنی کہ دل کا لباس. دل کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور جتنی محنت ہم باہر نظر آنے والے برانڈڈ کپڑوں کے پیچھے کرتے ہیں نا اتنی محنت ہم اندر پہ بھی کریں اپنے، اور اپنے دلوں کے اندر تقویٰ لے کر آئیں، یعنی کہ اللہ کا خوف لے کر آئیں. اور جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو جائے تو وہ کسی معمولی لباس میں بھی بہترین نظر آتا ہے اور اس کی چال میں ایک نرمی ہوتی ہے. اور جس انسان کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے اللہ معاف کرے تو وہ جس طرح کا بھی لباس پہنتا ہے اس کے اندر ایک تکبر، ایک چال میں اکڑ سی نظر آنے لگتی ہے. تو یہ بہت بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے یہ آیت کہ کتنی اچھی آیت ہے. لہٰذا اس پر سوچیے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور اس کا استعمال کرنے کی دو چیزیں یہ ہیں کہ یہ ایک تو ہمیں خوبصورتی دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں کورٹ کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ لباس تقویٰ بھی ایک لباس ہوتا ہے اندر کا لباس جس کو ہمیں بہتر بنانا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم کیا کرو، نصیحت حاصل کرو، غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کافی ڈسکس کیا، کافی نصیحت یاد کرنے کی کوشش کی، کافی غور و فکر کیا اس آیت پر. اب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے، عورتوں کی گیدرنگ میں بھی، کزنس گیدرنگ میں بھی، فرینڈس گیدرنگ میں بھی بہت ٹائٹ ٹراؤزر پہننا جس سے ہماری کوئی بھی چیز پرومیننٹ ہوتی ہے تو یہ گناہ کے درجے میں آتا ہے. اس بات کو ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے، بہت فٹ کپڑے نہ پہنے، ایسے نہیں پہنے کہ بس ایسا لگے کہ پہننے کے بعد سلائے گئے ہیں. فٹ کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے. آگے دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا ہمارے لباس کے بارے میں بڑا ہمیں بہکاتا ہے. آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے پہلا گناہ جو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے کروایا وہ کیا کروایا تھا؟ کپڑے ہی تو اتروائے تھے نا. جنت کے درخت کو انہوں نے ٹچ کیا تو ان کے کپڑے اتر گئے. تو یہ شیطان کا بڑا فیوریٹ عمل ہے کہ لوگوں سے بے حیائی کروائے اور ان کے کپڑے اتروائے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان نہ بہکائے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح سے اس نے نکلوایا تمہارے باپ کو جنت سے، والدین کو جنت سے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے اتروا دیا ان سے ان دونوں کا لباس تاکہ وہ دیکھے ان کے قابل شرم حصے. لباس جو اترتا ہے نا اس میں اللہ معاف کرے سب سے زیادہ بس یہی ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور جو پارٹ بہت زیادہ ہمارے پرائیویٹ ہیں ان کی حفاظت ہم کریں. تو شیطان نے کپڑے ہی اتروا دیے، کس سے؟ تمہارے والدین سے. اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہمارے والدین کے کپڑے اتروا دیے اور اس کو جنت سے نکلوا دیا. کیا ہم دشمنی نہیں کریں گے ان سے؟ اس کے بارے میں نا اللہ معاف کرے ہماری ٹیچر نے ایک بہت اچھی اگزامپل دی تھی اور بہت ہی بہترین اگزامپل تھی کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو ہے نا امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمارے والدین ہیں. تو اب اللہ معاف کرے اب اپنے اوپر رکھ کے سوچیے. انہوں نے بہت ڈرا دینے والی مثال دی تھی لیکن بہت بہترین انہوں نے ٹچ دیا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں آ کر کوئی آپ کے حقیقی والدین کے ساتھ یہی حرکت کرے جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی
گن پوائنٹ پر آئے، سارے پیسے ویسے نکلوا لے اور پھر اللہ معاف کرے یہ حرکت کرے، کپڑے اتروا دے، تو ہم کیا کریں گے؟ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس انسان سے دوستی کریں یا کبھی اس کو معاف بھی کرنے کا تصور کریں گے ہم؟ تو یہ ہماری ٹیچر نے یہ مثال ہمیں دی تھی کہ اپنے والدین کے اوپر رکھ کر سوچو تو شاید ہمیں بات سمجھ آ جائے. اور حرکت بھی ایسی بے حیائی والی حرکت، عزت ایک طریقے سے انسان کی چلی جائے نا، عزت اگر آپ کی کوئی لوٹ لے تو بہت ہی عجیب بات ہو جاتی ہے. تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو میں صرف جان بوجھ کے اتنا زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم شیطان کو اتنا اپنا دشمن سمجھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم جب کلاس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں وسوسہ آ رہا ہے، شیطان بیکار ہے، تو شیطان کو اتنا غلط سمجھیں ہم تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے انشاءاللہ. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ دیکھتا ہے وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور شیطان پتہ ہے کہ اس کا دوست ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. ہر کسی سے دوستی تھوڑی کر سکتا ہے شیطان، جس کا ایمان کمزور ہوگا اس پہ شیطان حاوی ہو جائے گا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ داداؤں کو پایا تھا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. نعوذ باللہ. بے حیائی کرتے تھے نا وہ مشرکین مکہ، اور کپڑے اترے ہوئے ہوتے تھے ان لوگوں کے، اور طواف بھی اللہ معاف کرے برہنہ ہو کر یہ لوگ کر لیا کرتے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے. تو ان سے وجہ پوچھی جاتی تھی کہ حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تو دو باتیں کہتے تھے. ایک کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور دوسرا کیا کہتے تھے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے؟ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے تھے. قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے، جو دل چاہتا ہے بولتے رہتے ہو؟ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آیت نمبر 29. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور تم سب اپنے چہرے کو یکسو کر لو اور اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو. کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہاری ابتدا کی گئی ہے تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. جب تم کچھ بھی نہیں تھے نا، نطفہ بھی نہیں تھے، مٹی کا ایک حصہ تھے، پھر وہ نطفہ بنا اور پھر مزید پروسیس ہو کے تم دنیا میں آئے ہو. ایک دن یہ ہوگا کہ تم ختم ہو جاؤ گے اور مٹی کا ڈھیر ہو کر قبروں میں چلے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا اور اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوگی. فریقا ھدی وفریقا حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ جو نہیں مان کے دے رہا تھا اس پر گمراہی چسپا ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا ہے شیاطین کو دوست اللہ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ دنیا میں ایک غلط راستے کی طرف نکل گئے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بھی ڈال دیا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. اب آپ دیکھیں جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے دلوں میں شیطان یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے. بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں یہی سن رہی تھی ایک اسکالر کا لیکچر، کہ لوگ بدعت کر رہے ہوتے ہیں تو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت کو وہ کیا سمجھتے ہیں، نیکیاں سمجھتے ہیں. تو شیطان نے ایسا الجھایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کلاس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا بنا دے، جس میں کوئی بھی شیطانی ملاوٹ نہیں ہو اور ہم بالکل صراط مستقیم پر چل جائیں. الحمدللہ یہ دعا تو اللہ نے ہمیں خود ہی سکھا دی ہے. سورہ فاتحہ میں جو انسان اخلاص کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا انشاءاللہ تو اس پر گمراہی کے راستے کھل جائیں گے اور وہ بالکل صراط مستقیم پر چلنے لگ جائے گا. تو اس دعا کو ہمیں مزید اخلاص اور توجہ کے ساتھ مانگنا چاہیے. ایک آخری آیت کر لیتے ہیں، رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر ظاہری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. یعنی کہ مسجد کی طرف جب تم جاؤ تو کیا کرا کرو، زینت اختیار کیا کرو. اب زینت اختیار کرنے میں کیا مراد ہے؟ کیا بہت بن سنور کے جائیں گے ہم مساجد کی طرف؟ نہیں. زینت سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا صاف ستھرے لباس میں جاؤ گے، اور اگر مرد حضرات ہے تو ہلکی سی خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے خوشبو لگانا پسندیدہ بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی عورت خوشبو تیز لگا کر باہر جاتی ہے اور کوئی آدمی اس کی خوشبو کی
طرف مائل ہوتا ہے تو اس عورت کے لیے ایسا آتا ہے گویا اس نے زنا کیا. اللہ معاف کرے، بہت سخت بات میں نے کہی ہے اور میں نے سنی ہے یہ بات. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تو صاف ستھرا بس انسان کو ہونا چاہیے. صاف ستھرے میں ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بس اپنے اوپر پرفیوموں کی بارش کر دو. کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، نہاتے دھوتے نہیں ہے، بس نکلتے ہوئے پرفیوم میں لگا کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ سویٹنگ کی اسمیل سب مل جاتی ہے. تو اصل پتہ ہے کیا ہے کہ آپ صاف ستھرے نظر آؤ، ڈیسنٹ نظر آؤ. ٹھیک ہے، تو اب عورتیں تو ہے نا یہاں مسجد کی طرف جاؤ تو اپنی لباس پہن لیا کرو. مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرے لباس میں حاضری دیا کرو. تو مرد حضرات تو مسجد جائیں گے، اور ہمارے لیے ویسے کی آیت یہ ہے کہ آپ کلی مسجد کی طرف جاؤ. کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کی طرف. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اذان ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہو، اپنے مصلی تک جا رہے ہو نا، تو وضو کرو گے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، اور جا نماز اور جو نماز کی چادر وغیرہ وہ ہے خوبصورت ہو، اچھی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے، اور آپ کو نماز پڑھنے میں اچھی فیلنگ ہے، گندگی والا احساس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ زیادہ زینت اختیار کر لینا، جس سے مرد اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور کھانے پینے میں بہت زیادہ اسراف سے کام لینا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی شخص نے یہ بولا، ایک ڈاکٹر تھے بڑے ماہر، ان کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ قرآن سے کوئی ایک ایسی آیت بتا دیں جس میں نا ساری بیماریوں کا علاج ہو. تو بڑے ماہر ڈاکٹر تھے اور انہوں نے یہی آیت بتائی تھی، کھاؤ پیو اور اسراف نہیں کرو. تو جو شخص اس آیت پر عمل کر لینا وہ بیمار نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیں گے ہم کیا کرتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا کہ اپنے پیٹ کا خالی حصہ بھی رکھتے تھے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پورا پیٹ جب تک بھرتا نہیں ہے جب تک ہمیں اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا. تو جو انسان اعتدال میں کھانا کھائے گا، اور پانی بھی پیاس لگ رہی ہوتی تو بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے کچن میں جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، اتنا پی لیتے ہیں کہ چل نہیں پاتے پھر ہم. تو یہ ساری چیزیں نا ہمیں نقصان دیتی ہیں. اعتدال میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، اور اعتدال میں ہی مشروبات کا استعمال کریں گے تو ہم کیا رہیں گے، صحت مند رہیں گے. ولا تسرفوا کے اندر یہی آتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں زیادتی نہیں کرو. پلیٹ بھر لی، اب پوری زبردستی کر رہے ہیں، ملا لی، پانی کا گلاس بھی ضرورت سے زیادہ پی رہے ہیں. تو جو انسان وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا والی آیت پر عمل کرے گا کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا. یہ ایک ڈاکٹر نے علاج بتایا تھا اور کہا تھا کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، لہٰذا یہ آیت جو ہے نا اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں. خود سوچیں کہ اگر ہم ایک روٹین میں لنچ کر رہے ہیں تو معتدل لنچ کریں گے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم پاور نیپ لے سکیں گے. بہت زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بہت دیر تک سو جاتے ہیں، اور پھر دیر تک سوتے ہیں تو دیر سے اٹھتے ہیں، پھر اللہ معاف کرے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح اگر رات کے ٹائم پر یہی آتا ہے کہ ڈائٹنگ میں اگر آپ کو ڈائٹنگ کرنی ہے تو رات کے ٹائم پہ سب سے کم کھاؤ. اور ہمارا الٹا طریقہ ہے، رات کو اتنا کھا لیتے ہیں کہ مرچ مسالوں کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، پھر عین ٹائم پہ نیند آئے گی جب نماز کا ٹائم ہوگا. تو ہم کیا کریں، اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں اور اس آیت پر عمل کریں. ولا تسرفوا کو یاد رکھیں، بس زیادتی نہیں کرنی. زیادہ کھانے لگے تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ ساری چیزیں پھر زیادتی کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہیں تک رکھتے ہیں. آپ سب میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو ضرور کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہو بیلد مدیہ؟ آپ کیسی ہو؟ صحیح ہو؟ ہاں الحمدللہ. خیر آج کے اس میں یہ کہ